ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر قابل صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ کہف کی چند آیات بینات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اس سورت کے آغاز میں بھی رب تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اس رب تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اس کتاب کو اپنے بندہ خاص پر نازل کیا۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس کتاب کے اندر کوئی کجی نہیں ہے۔ یہ کتاب لا ریب فیہ ہے، اس کے اندر کوئی کجی، کوئی کمی، کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، بلکہ قیمہ، یہ قیم کتاب ہے، یہ سیدھی کتاب ہے، یہ صراط مستقیم کا درس دینے والی، اور اس کتاب کے ساتھ جو وابستہ ہو جائے وہ بھی قائم ہو جاتا ہے۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ فرمایا کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات جو ہیں ان سے ڈرانے والی بھی ہے، اور مومنین کو ان کے نیک اعمال پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام عطا کرنے ہیں اس کی بشارتیں دینے والی بھی ہے۔ یہ سورہ کہف، اس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعۃ المبارک کے دن، اور خاص طور پر جو اس کی ابتدائی 10 آیات بینات ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ جو اس کو یاد کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ فرماتا ہے۔ انہی 10 آیات میں سے آیت کریمہ ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا۔ اس پر گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے سورہ حدید کے پورے رکوع کی روشنی کے اندر گفتگو کی۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ ہم نے اس زمین میں زینت رکھی ہے، زینت بنائی ہے، زمین کو مزین کیا ہے۔ کیوں؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم آزمائیں ان کو کہ ان میں سے کون اچھے اعمال کرنے والے ہیں۔ لیکن کیا یہ زینت سدا رہے گی؟ کیا یہ ہریالی سدا رہے گی؟ فرمایا نہیں۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم اسی زمین جس کو ہم نے مزین کیا ہے پہاڑوں سے، دریاؤں سے، درختوں سے، دنیا کی زینت سے، فرمایا اس کو ہم چٹیل میدان بنا دیں گے، بالکل ویران سنسان ہو جائے گی۔ ہم نے امتحان کے لیے اس کو مزین کیا ہے، اور اس کے بعد جب قیامت کا وقوع ہوگا تو اس کا سارے کا سارا یہ سب کچھ مٹا دیا جائے گا۔ اگلی آیات بینات کے اندر رب کائنات نے پورے رکوع کے اندر پھر اس منظر کو بیان کیا۔ سورہ حدید کی آیات بینات آپ نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو سماعت کی تھی، اور ان آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کے مراحل کو بیان کیا۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ پھر ایک مثال دی تھی کمثل غیث اعجب الکفار۔ یہاں پر بھی سورہ کہف کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے مثال ارشاد فرمائی۔ فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی کی مثال بیان کیجئے محبوب ان کے لیے، ان کو بتائیے کہ دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا ہے، مثال کیا ہے۔ فرمایا ان کے لیے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کیجئے۔ مثال کے ذریعے انسان جلدی سمجھ جاتا ہے، سراؤنڈنگ کے اندر ہونے والی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر انسان جلدی پک کرتا ہے، سیکھتا ہے۔ کہتے ہیں بچہ بھی جو ہے وہ اپنے ماحول کے ارد گرد کو دیکھ کے سیکھتا ہے۔ انسانی مزاج ہے، یہ انسانی طبیعت ہے۔ تو فرمایا اے حبیب وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے دنیاوی زندگی کی ایک مثال بیان کیجئے۔ کیا مثال ہے؟ فرمایا کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے آسمان سے ہم نے پانی کو نازل کیا، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، اس پانی کے ذریعے بہت سبزہ ہو گیا، فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ سبزہ جب ہو گیا، آپ نے سورہ حدید کے اندر سماعت فرمایا کَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ، کسان اس سبزے کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا، اوئے ہوئے ہوئے اتنا سبزہ ہو گیا، اتنی میری کھیتی ہو گئی ہے۔
لیکن فرمایا اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ صدا کا سبزہ نہیں ہے، یہ ہریالی، یہ لالی، یہ صدا کی نہیں ہے۔ فرمایا صدا یہ گل اور چمن رہنے والے نہیں ہیں۔ وہ خوش ہو گیا، لیکن رب کائنات فرماتا اس کو انجام کا پتہ نہیں تھا کہ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ۔ فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ سبزہ خشک ہو کر ہواؤں کے اندر اڑ رہا ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ فرمایا کہ رب تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت کاملہ رکھتا ہے، وہ ہمارا مالک و مولا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس لیے فرمایا وہاں پر فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کی اصل، دنیاوی زندگی کا انجام، دنیاوی زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ سارا سبزہ ہواؤں کے اندر اڑ رہا ہوگا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ آپ جب کبھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں تو اس لفظ کو آپ بار بار پڑھیں گے، اگر آپ تھوڑی سی توجہ رکھیں گے۔ مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، حصر کے ساتھ فرمایا، پہلے لفظ نفی لے کر آئے، پھر اللہ لے کر آئے۔ دنیاوی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، اس کے سوا کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ کوئی خطیب نہیں بیان کر رہا، کوئی واعظ نہیں بیان کر رہا، کوئی امام نہیں بیان کر رہا۔ جس مالک و مولا نے ہمیں اور اس دنیا کو پیدا کیا، وہ اس دنیا کی حقیقت ہمیں بیان کر رہا ہے کہ مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ فرمایا یہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ فرمایا یہ دنیاوی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو۔ آگے فرمایا کہ انسان کہتا ہے کہ مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے۔ فرمایا ملتا وہی ہے جو اس کے نصیب کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ہم نے ہر چیز کو لکھ دیا ہے، اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم اس کو کیسے حاصل کرو۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ رب کائنات فرماتا ہے، فرمایا کہ جو تمہیں مصیبت پہنچنی ہے، جو کچھ تمہیں پہنچنا ہے، ہر چیز کو ہم نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر۔ فرمایا یہ تمہارے رب کے لیے، رب تبارک و تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ ایک یہ ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے، اس لکھے ہوئے پر ہم نے چلنا ہے، یہ نہیں ہے کہتے بھائی ہم کیا کریں، یہ تو تقدیر کے اندر لکھا ہوا تھا، تقدیر کے اندر لکھا ہوا تھا کہ میں نے یہ برائی کرنی ہے تو میں نے کر دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر الزام ہے کہ اللہ نے ایک چیز کو ہم پر مسلط کر دیا اور پھر اس کے کرنے پر ہمیں گناہ بھی دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کبھی بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کر سکتا ہے۔ اس نے اس کے لکھے ہوئے پر نہیں، جو کچھ ہم نے کرنا تھا اس نے اپنے علم سے لکھ دیا ہے کہ زید نے یہ کرنا ہے، بکر نے یہ کرنا ہے، فلاں نے یہ کرنا ہے، فلاں نے یہ کرنا ہے۔ اس پر پھر میں گفتگو کر چکا ہوں کہ دو طرح کی تقدیر ہوتی ہے، ایک تقدیر معلق ہوتی ہے، ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے۔ لیکن رب تبارک و تعالی تقدیر مبرم تو ایک مستقل ہے، لیکن تقدیر معلق ہے کہ یہ بندہ باہر نکلا، ایک مصیبت آ رہی تھی، ایک ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، ایک تکلیف پہنچنے والی تھی، اس نے کسی کی مدد کر دی، کسی یتیم کی، فقیر کی، مسکین کی، کسی کے گھر کھانا پہنچا دیا، کسی کو دوائی دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الصدقۃ تدفع البلاء، وہ جو مصیبت آنے والی تھی وہ ٹال دی اس کی۔ یہ تقدیر معلق تھی کہ اگر یہ کرتا، کنڈیشنل، شرط، مشروط، اگر یہ کرتا تو اس کی مصیبت ٹل جاتی۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، کہ جو کچھ ہونے والا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا۔ لیکن فرمایا کیا؟ فرمایا کہ تم جتنا بھاگ لو، بھاگو 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 بھاگو، مجھے یہ لینا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، یہ میرا ٹارگیٹ ہے، یہ میرا گول ہے، بھاگو بھاگو، بھاگ 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 کے جیسے آپ روڈ پہ گاڑی نہیں چلا رہے ہوتے، اچانک آپ کے برابر میں گاڑی آتی، تو بھاگ رہا، ادھر بھاگ رہا، ادھر بھاگ، سگنل پہ پہنچتے تو وہ بھی آپ کے برابر میں کھڑا ہوتا ہے۔ بھائی جان آپ تو بہت جلدی میں تھے یار، آپ تو ادھر سے کٹے مارتے ہوئے ادھر سے کٹے مارتے ہوئے بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ یعنی یہ بھی ایک جملہ صرف کہوں گا کہ یہ بھی آج 2021 کے اندر ایک پڑھا لکھا طبقہ بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے، ایک لٹریسی ریٹ والے بالکل 100% لوگ بیٹھے ہوئے، آج بھی ہمیں روڈ پر گاڑی چلانے کی تمیز بھی نہیں ہے۔
آج پر بھی ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یار گاڑی روڈ پر چلا رہے ہیں، اس کا کوئی سینس ہوتا ہے، کوئی طریقہ ہوتا ہے. اب اپنی لائن میں گاڑی چلائیں، لائن کو چینج کرنا ہے طریقے سے کر رہے ہیں. ایک شخص نے سگنل پر جانا ہے بالکل رائٹ پر، وہ چوتھی لائن میں کھڑی کر کے بیٹھا ہوا ہے گاڑی کو. سگنل کھلے گا اور وہ یہاں سے گاڑی کاٹے گا، اسی کے اندر آپ کا سگنل بند ہو جائے گا. لوگوں کا ٹائم، پیٹرول، وقت. اچھا اس پہ کسی کی گاڑی لگ جائے، 25-30 لاکھ کی گاڑی ہے، دروازہ کھولیں گے، پان کی پکچاری ماریں گے. ارے خدا کے بندے، نہ یہ ڈگری جو تو لے کر آیا ہے، نہ ڈگری تجھے انسان بنا سکی، نہ یہ 30 لاکھ کی گاڑی تیرے اندر انسانیت پیدا کر سکی، نہ یہ اتنی خوش لباسی تیرے اندر جو ہے کوئی چیز پیدا کر سکی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پیسہ ہمیں بدل دے گا، ڈگری ہمیں بدل دے گی، کوئی اور چیز ہمیں بدل دے گی. کچھ بھی ہمیں نہیں بدل سکتا ہے جب تک خود ہم اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. رب کائنات فرماتا ہے میں بھی نہیں بدلوں گا، میں بھی نہیں بدلوں گا اس کو. نہیں بولے جس کو خود بدلنے کی نہیں ہے اس کو مجھے بدلنے کی کیا ضرورت ہے. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں بھی اسی کو بدلوں گا جو خود اپنی حالت کو بدلنا چاہتا ہے. یہ تو رب تبارک و تعالیٰ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک وہ خود اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے میں بھی اس قوم کو اس کی حالت پر چھوڑ دوں گا. جیسے تم آوارہ چلاؤ، ادھر سے ادھر جاؤ، ادھر سے ادھر جاؤ. تو ہماری زندگی کی گاڑی اسی طرح چل رہی ہے، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، اور بھاگم دوڑ کے اندر لگے ہوئے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب پہنچتے ہیں تو وہیں پر کھڑے ہوتے باغ 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 کے. جیسے وہ بنی اسرائیل جو ہے 40 سال تک چلتے رہے. 40 سال کے بعد جب دیکھا تو وہیں اسی میدان کے اندر گھوم رہے. 40 سال، 40 برس، کچھ بھی نہیں. وہیں میدان تی کے اندر جو ہے وہ 40 سال تک گھومتے جا رہے. رب کائنات فرماتا ہے کہ اس چیز کو اپنے ذہن کے اندر رکھ لو کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرا. رب تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا. ان ذلک علی اللہ یسیر. ہاں لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. واہ 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 کیا بات. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ تصوف کی جان ہے. قرآن مجید فرقان. صوفیاء کرام نے اس کو پکڑ لیا. ہم نے تو پڑھا ہی نہیں نا. ہم نے نہ پڑھا ہے، نہ برتا ہے، نہ بیان کیا ہے، نہ ہمارے محراب و منبر میں قرآن ہے، نہ ہمارے خطیبوں کے خطبوں کے اندر قرآن ہے. ابھی یہ 11ویں 12ویں کے جلسے آئیں گے، دنیا جہان کی ادھر ادھر کی کہانیاں کسے کر رہے ہوں گے. بھائی قوم کو ایک قرآن کا صفحہ ہی پڑھ کے سنا دو، رسول اللہ کی سیرت کا ایک صفحہ ہی پڑھ کے سنا دو جو پکی چیزیں ہیں، مضبوط چیزیں. چھوڑو اتنی لمبی 2 گھنٹوں. ساڑھے حضرت صاحب 2 گھنٹہ تقریر کر دے رہے. 2 گھنٹے کے بعد کیا نکلا؟ قوم کو ملا کیا؟ لے کے کیا جا رہے ہیں؟ سوائے انٹرٹینمنٹ کے کچھ نہیں. بج کے لگاؤ، لج کے لگاؤ، چکے لگاؤ، سجاد چکے، کھبا چکے، جناب فلاں کر کے. اس کے سوا 50 برس میری زندگی کے 48 سال ہو گئے. میں تو بچپن سے دیکھتا ہوا آ رہا ہوں کہ ان جلسوں نے نہ ہمارے معاشرے کو بدلا ہے، نہ ہماری سوسائٹی کو بدلا ہے. اس لیے کہ تعمیری نہیں ہے نا. جلسے کرانے والے بھی انٹرٹینمنٹ کرا رہے ہوتے ہیں، کرنے والے بھی کہتے ہیں کہ پبلک کی ڈیمانڈ کیا ہے، پبلک کیا چاہتی. بھئی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ کیا واہیات قسم کی بیان کر رہے ہیں؟ کتنے دوستوں کا آپ کو پتہ نہیں. مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے. پبلک چاہتی ہے انٹرٹینمنٹ کے جلسہ ہو. خطیب کہتا ہے میری جیب کے اندر 25-50 ہزار آ جائے، انٹرٹینمنٹ کرا دو. مجھے کیا لگتا ہے اور بھی دنیا انٹرٹینمنٹ کرا رہی ہے نا مولانا صاحب. ہم نے کرا دیا تو کیا ہو گیا؟ حضرات گرامی، انٹرٹینمنٹ سے کبھی بھی چیزیں بدلتی نہیں ہیں جب تک آپ اس کو بنیاد پر نہ لے کر آئیں. بنیاد کیا ہے؟ وہ اللہ کا پاکیزہ کلام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے. یہ بنیاد ہے. قرآن کا ایک صفحہ پڑھ کے سنا دو. آپ کو نئی بہت نکتے آتے، بہت لمبی تفسیریں نہیں آتی، بہت بڑی لمبی باتیں نہیں آتی. آپ اللہ کا کلام کھول کے پڑھ کے سنا دو. ترجمہ بھی نہیں آتا تو کنز الایمان سامنے رکھ لو، پڑھ کے سنا دو. خدا کی قسم اس میں وہ پاور ہوگی کہ ہمارے نکتوں کے اندر وہ پاور نہیں ہے. ایک نکتہ پھینکنے لگا ہوں میں، نکتہ ایک آنے لگا، نکتہ ایک آ رہا ہے. اسی کے اندر 50 برس ہو گئے. میں تو بچپن سے دیکھتا ہوا آ رہا ہوں. اگر آپ نے کوئی بدلاوا دیکھا ہو، میرے دوست نوجوان بیٹھے ہوئے مجھے فیڈ بیک دیتے رہتے ہیں، میسج کرتے رہتے ہیں. آپ نے کوئی بدلاوا دیکھا ہو تو مجھے بتائیے گا.
میں معذرت کر لوں گا کہ نہیں بڑا چینج کر دیا ہمارا. آپ نے دیکھا نہیں کتنے بے نمازی تھے نمازی بن گئے, کتنے لوگ دور سے دین سے قریب ہو گئے. نہیں وہ ختم ہو گیا سارا کچھ. حضرات گرامی, قرآن بنیاد ہے, قرآن اساس ہے. قرآن آج خطیب نے بھی چھوڑ دی, واعظ نے بھی چھوڑ دیا, سب نے چھوڑ دیا اور دوسرے دنیا جہان کے دھندوں میں لگ گئے. جب تک ہم لوٹ کر قرآن کی طرف نہیں آئیں گے, صاحب محراب و منبر قرآن کی طرف نہیں آئے گا, میرا واعظ قرآن کی طرف نہیں آئے گا, اس وقت تک قوم کے اندر تبدیلی نہیں ہوگی. صوفیاء کرام نے اس نقطے کو پکڑ لیا اور اس نقطے کو پکڑ کے مضبوطی سے تھام لیا اور اس پر عمل کیا. تصوف نام کس چیز کا ہے؟ تصوف کوئی نئی چیز نہیں ہے, کوئی قرآن و حدیث کے کوئی پیرالل کوئی نظام صوفیاء کرام نہیں لے کر آئے. نہیں, قرآن و حدیث کا وہ سط اور نچوڑ نکال کر اور پریکٹیکل لائف کے اندر انہوں نے کر کے دکھایا, عمل کر کے دکھایا, برت کے دکھایا, قرآن کو برت کے دکھایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو, صحابہ و آل بیت اطہار کی سیرت کو برت کے دکھایا. وہ کامیاب و کامران ہو کر چلے گئے اور ہم دنیا کے اندر ابھی گاڑیاں ادھر ادھر چلا رہے ہیں, دائیں سے بائیں, بائیں سے ادھر بگا رہے ہیں, ادھر سے ادھر مار رہے ہیں, اس کو 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 مار رہے ہیں. اسی میں میری بھی زندگی ختم ہو جانی ہے اور آپ کی بھی زندگی ختم ہو جانی ہے. فرمایا جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے, جو کچھ تکلیف پہنچتی ہے, جو کچھ تمہیں ملنا ہے, النصیب یصیب ولو کان تحت الجبل. فرمایا نصیب تو نصیب ہوتا ہے, نصیب پہنچ کر رہتا ہے, اگرچہ بالکل پہاڑ کے نیچے بھی چھپا نہ ہو. پہاڑ کے نیچے بھی چھپا ہو نا تو وہ نصیب جو ہے وہ پہنچ کے رہتا ہے. رب کائنات فرماتا ہے ان ذالک علی اللہ یسیر, یہ اللہ پر آسان ہے. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم, تاکہ تمہیں افسوس نہ ہو اس چیز پر جو تم سے فوت ہو گئے. آئے ہائے وہ چلی گئی میرے ہاتھ سے, وہ میرے ہاتھ سے چلی گئی, وہ لینا تھا مجھے یہ کرنا تھا, وہ فرمایا نہیں, یہ بندہ مومن کا کام نہیں. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم, نہ تو اس پر خوش ہونا جو تمہارے ہاتھ کے اندر ہے اور نہ اس پر غم منانا جو تمہارے ہاتھ سے چلی گئی. اوئے ہوئے 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 ختم. اگر یہ ہو جائے تو زندگی کے اندر کتنا سکون ہو جائے. اچھا جو چیزیں ہاتھ کے اندر ہیں اس پر انسان انتہا درجے کا خوشی مناتا ہے, اللہ نے مجھے کتنا دے دیا, اللہ کتنا دے دیا, شکر بھی ادا کر رہا ہوتا ہے, لیکن ان چیزوں کو من کے اندر اتنا بسا بھی رہا ہوتا ہے کہ کل اس میں سے کوئی چلی جائے تو تیری زندگی چلی جائے گی. چیز کیا فوت ہو جائے گی, تو ہی فوت ہو جائے گا. اس چیز آپ نے دیکھا نا دنیا کے اندر کسی کو نقصان ہو جاتا ہے, یہ جو ہمارے شیئر بازار والے ہیں, یہ پراپرٹی والے ہیں, اچانک اوپر نیچے ہو گیا, یہ جو فائلوں کو گھمانے پھرانے والے ہیں, اچانک اتنی فائلیں اٹھائی ہوئی تھی سب زمین پر آ گئی. تو آپ نے سنا ہے نا بازار کے اندر ایسا ہوتا ہے نا, مجھے بتائیے گا, کہ لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. ان چیزوں نے, وہ چیزیں کیا فوت ہوئیں, آپ ہی فوت ہو گئے. ارے خدا کے بندے, کہ اللہ نے زندگی ہمیں ان چیزوں کے ساتھ اتنا دل لگانے کے لیے نہیں دی تھی کہ ان چیزوں کے جانے پر ہمارا سارا دل پھٹ گیا. ہائے دل پھٹ گیا ہمارا, چیزوں نے دل پھاڑ دیا ہمارا, ان چیزوں کے اندر اتنا ہمارا دل لگ گیا تھا. رب کائنات فرماتا ہے یہ دیکھو, لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. فرمایا نہ تو تمہیں کسی چیز کے جانے کا, فوت ہونے کا غم ہو, افسوس ہو, اور فرمایا کہ نہ تمہیں اتنی خوشی ہو, ولا تفرحوا بما آتاکم, جو کچھ تمہارے ہاتھ کے اندر ہے اس پر تم پھولے نہیں سما رہے ہو. فرمایا اس کو ختم کر دو اپنی زندگی میں سے, سکون کے اندر لے جاؤ. جڑا رب نے دے دیتا تو رب دا شکر, جڑا نہیں دیتا تو رب دی مہربانی, اج بھی راضی تے انج بھی راضی. فرمایا زندگی کے اندر سکون آ جائے گا, سکون سے تم سو گے, سکون سے تم سو گے. ہمارے بھائی حاجی حنیف صاحب ساؤتھ افریقہ میں ہم گئے, حضور امین میاں صاحب جو ہے وہ ان کا ساتھ پروگرام تھا ہمارا. صبح ناشتے پہ مجھے ایک میرا دوست پوچھنے لگا کہ علامہ صاحب رات کو نیند کیسے آئی. میں نے کہا رات کو وہ میرے پاس اس زمانے میں یہ موبائل اتنے نہیں ہوتے تھے بڑے, وہ آئی پیڈ ہوتا تھا. میں نے کہا وہ رات کو میں نے کھولا اور یوں اس کو کر رہا تھا اور کرتے کرتے جو ہے وہ گر گیا, چلے گی. جا کے بستر پہ لیٹیں, 5-7 منٹ کے اندر اللہ اللہ کرتے کرتے آپ کو نیند آ جائے. خدا کی قسم اس سے مزیدار کوئی چیز نہیں. سکون کی نیند ہو, صبح اٹھ کے روٹی کے ساتھ سالن کے ساتھ کھا کے پانی پی کے کر لیں, کوئی کمی نہیں آئے گی.
نہ جان کے اندر کمی آئے گی، نہ جوانی کے اندر کمی آئے گی، نہ کچھ ہوگا۔ یہ ہمارے خیال ہے کہ ہائے ہائے یہ مرغن غذائیں میں نہیں کھاؤں گا اور یہ چیزیں میں نہیں کھاؤں گا تو میری زندگی کے اندر یہ کیسا نظام چلے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سکون کی نیند تمہیں اللہ عطا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا امیر کون ہے؟ حضور نے فرمایا امیر وہ ہے جس کو کھانے کا کچھ مل جائے، کپڑے پہننے کے کچھ مل جائے، فرمایا اس پر اللہ اس کو قناعت عطا فرما دے، وہ امیر کبیر آدمی ہے۔ اچھا آج کے دور میں یہ بچے بیٹھے ہوئے، یہ ہمارے بچے بیٹھے ہوئے، یہ امیری کی تعریف میں سناؤں تو بولے گا حضرت ایسے تو نہیں ہے، حضرت مہربانی کریں کوئی امیری کی تعریف بڑھائیں۔ امیر وہ ہے، حضور نے فرمایا الغناء غنى القلب، فرمایا جس کا دل امیر ہے، جس کا من امیر ہے، جس کی طبیعت امیر ہے، جس کو زندگی کے اندر سکون ہے، کیا آیا کیا نہیں آیا، فرمایا اس کا کوئی غم نہیں ہونا چاہیے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے بڑے ہمارے ائمہ کرام، انہوں نے کاروبار کیے، انہوں نے تجارتیں فرمائیں۔ کسی نے آ کر خبر دی کہ حضور وہ آپ کا پورا بحری جہاز آ رہا تھا، مال کا بھرا ہوا، وہ سمندر کے اندر ڈوب گیا، غرق، پورا بھرا ہوا۔ الحمدللہ تھوڑی دیر بعد اطلاع آئی کہ حضرت اللہ نے کرم کیا، دریا کی لہریں موجیں کچھ ادھر ادھر ہوئیں اور وہ نکل آیا اور کنارے پر پہنچ گیا۔ الحمدللہ۔ فرمایا حضور بعد والا الحمدللہ تو سمجھ آتا ہے کہ اللہ نے آپ کے مال کو بچا لیا، آپ تو جب ڈوبا تو تب بھی آپ فرما رہے تھے الحمدللہ۔ فرمایا میرے دل کی طرف توجہ کی کہ دل کے اندر کہیں غم اور ملال تو نہیں، یہ دل کہیں اس غم کے اندر، اس مال کے ڈوبنے کے غم کے اندر اللہ کی یاد سے غافل ہو کر اس کا کہیں ماتم اور شوق تو نہیں منا رہا۔ میں نے دیکھا کہ نہیں دل غافل نہیں ہے۔ میں نے کہا خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ لِكَيْ لَا تَعْصَوْا، یہ برتا انہوں نے، میں اور آپ یہ نہیں برت سکتے ہیں۔ ہمارا تو موبائل بھی گم ہو جائے تو ہم 10 دن اس کا شوق مناتے رہیں گے، آئے میرا موبائل چلا گیا میرا موبائل۔ ٹھیک ہے انسانی طبیعت ہے، لیکن اتنا نہ کرو کہ اپنی زندگی کو اجیرن بنا کے رکھ دو، اتنا نہ کرو دنیاوی چیزوں کے اندر کہ انسان جو ہے ان دنیاوی معاملات کے اندر لگ کر اپنی زندگی کو اجیرن کر کے رکھ۔ آدھی زندگی اجیرن ہماری ان دنیا کی ان تکلیفوں اور غموں نے بچائی ہوئی ہے۔ فلاں میرے رشتہ دار نے یہ کر دیا، فلاں نے مجھے یہ کر دیا، فلاں نے مجھے یہ کر دیا، فلاں نے مجھے یہ کر دیا۔ اور بزرگ تو فرماتے کسی کو بد دعا بھی نہ دو، کسی کو یہ نہ کہو کہ خدا تیرا غارت کرے، تجھے اللہ تباہ کرے۔ اسپیسیفک تو کسی کو بد دعا دینی ہی نہیں چاہیے، تخصیص کے ساتھ متعین کر کے کسی پر لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ کسی مسلمان پر لعنت کرنا یہ تو بہت ہی غلط ہے۔ اسپیسیفک کسی کو بد دعا دینی یہ بھی غلط ہے۔ بد دعا نہ دو کسی کو، اس کو کہو کہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، جو تم نے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ وہ فارسی کے اندر کہتے ہیں نا، چاہ کن را چاہ درپیش، جس نے کنواں کھودا وہ خود کنویں کے اندر جائے گا۔ آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اللہ کا نظام ہے، یہ مکافات عمل ہے۔ فرمایا ان چیزوں کے اندر نہ پڑو کہ فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کیا، میری یہ چیز چلی گئی، میرا یہ پلاٹ چلا گیا، یہ میں نے کاروبار کرنا تھا۔ فرمایا نہیں لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ ہر متکبر کو، غرور کرنے والے کو، اترانے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ جب آ گیا تو اترانے لگے، جب چلا گیا تو رونے لگے۔ فرمایا یہ زندگی نہیں ہے ایک بندہ مومن کی۔ ہاں یہ زندگی ہے کہ آ گیا ہے تو اللہ کے نام پر خرچ کرو، اس کا حق ادا کرو، نہیں ہے تو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس کے ساتھ متصل کیا فرمایا، واللہ لا يحب كل مختال فخور الذین یبخلون، وقف بھی نہیں ہے، ملا کے پڑھنا ہے۔ فرمایا کیا ہے، فرمایا کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں جب اللہ نے دے دیا، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، خود بھی بخل کرتے ہیں، لوگوں کو بھی بخل کے راستے سکھاتے، بخیل شوم لوگ۔ رب کائنات فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر جاتا ہے، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ تو غنی ہے، اس کو تیری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے تجھے عطا کیا تھا، اس نے فرمایا تھا کہ میں نے دیا ہے تو تو میرے بندوں پر خرچ کر،
فرمایا تو نہیں خرچ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ایک مالدار سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے مال دیا تھا دنیا کے اندر اور مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا یا مالک، مشکاہ شریف کی حدیث پاک، یا مالک و مولا، تو رب العالمین ہے، سارے جہان کو کھلانے والا ہے، میرے پاس کپڑے نہیں تھے میرے بندے، تو نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے۔ اے مالک و مولا، تو سارے جہان کے ستروں کو چھپانے والا ہے۔ فرمایا میرے بندے سن، وہ میرا بندہ بھوکا تھا، اس میرے بندے کے پاس لباس نہیں تھا، تو اگر اس کو کھلاتا تو گویا مجھے کھلاتا۔ یہ مشکاہ شریف کی حدیث پاک۔ تو یہ معاملہ آپ کا سودا اللہ نے آپ کو عطا کیا رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر دینا۔ اور آپ یقین کریں، وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم کے جتنے اعضاء ہیں، ایک ایک اپنے عضو کا صدقہ نکالو۔ جو لقمہ کھا رہے ہو، ایک لقمہ کھاؤ، ایک لقمے کا صدقہ نکالو۔ بچہ ہمارا پڑھ رہا ہے، ہمارے بچوں کی 15 20 ہزار فیسیں، اور ایسے بھی دنیا کے اندر ہیں جن کے پاس 1500 2000 فیس دینے کے لیے نہیں، 1000 فیس دینے کے لیے نہیں۔ میرا بچہ 15,000 میں پڑھ رہا ہے، 20,000 میں پڑھ رہا ہے، میں کسی کی 1500 فیس دینے کے لیے، اس بچے کا بھی صدقہ نکالو، اس کی تعلیم کا بھی صدقہ نکالو، اس کے بستے کا بھی صدقہ نکالو، اس کی کتابوں کا بھی صدقہ نکالو۔ یہ جو گھر کے اندر میں کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، برت رہا ہوں، ہر چیز کا صدقہ نکالو۔ ایک مرتبہ ایک بزرگوں کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک زمانے طالب علمی، میرے خیال سے کوئی 18-19 سال عمر تھی، مفتی اشفاق صاحب کے خانے بال میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، چائے پی رہے تھے، سامنے ہمارے بسکٹ رکھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک طالب علم گزرا تو ان بزرگوں نے فوراً اس کو بلایا، وہ ادھر بیٹھے، بسکٹ اٹھائے، اس میں جو بسکٹ ہم لوگ کھا رہے تھے اس میں سے اٹھا بولا یہ طالب علم ہیں، یہ بچے ہیں، یہ ہمارے پیٹ میں جانے سے پہلے اس کا صدقہ دے کے پھر کھاؤ، یہ تاکہ تم پچا سکو اس کو۔ لوگوں کی نظریں، چیزیں، ہم اسی طرح کھا رہے ہوتے ہیں اور بھوکے لوگ چل رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، رب نے کرم کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی عطا میں سے تم دو گے تو رب تبارک و تعالیٰ تمہیں زوال نعمت سے محفوظ فرمائے گا۔ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ رب تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو پوری نہیں ہو سکی ہے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی تھی، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 3 اشارے مجھے ہو چکے، بس میں اسی پر گفتگو ختم کرتا ہوں، لیکن اگلے جمعۃ المبارک کو یہیں سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ تھوڑا سا میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ آج کل تقریباً 52 منٹ پر پہنچ رہے، تھوڑا سا اس کو 5 منٹ پیچھے لے کر آ جائیں تاکہ گفتگو تھوڑی سی ہو سکے، کچھ 4 آیتیں پڑھ سکے، ان کا ترجمہ کر سکیں۔ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، آپ یقین کریں قرآن میرے ہاتھ میں، یہ قرآن میرے ہاتھ میں، میری زبان اور میرا دل یکساں ہے، جو لفظ میں زبان سے کہہ رہا ہوں میرا دل بھی یکساں ہے کہ ہماری زبانوں کے اندر اثر نہیں ہے، ہمیں احساس ہے اس چیز کا، ندامت ہے اس چیز کی، لیکن اللہ کے کلام کے اندر تو اثر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک الفاظ کے اندر تو اثر ہے۔ ہمارے خطابات کو رکھیں اٹھا کے سائیڈ پر، اللہ کے اس پاکیزہ کلام کے مبارک الفاظ کا اثر لے کر گھروں کو جائیں، اس کی برکتیں لے کر جائیں اپنی زندگی کے اندر، اور اپنی عملی زندگی کے اندر قرآن کو برتیں کہ قرآن کے نور سے اللہ ہماری قلبوں کو، ہماری زندگیوں کو منور فرمائے اور روشن فرمائے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہم اعنا علی تلاوت القرآن، اللہم زین اخلاقنا بالقرآن، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک۔